بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا ہے تھیوریٹیکل فریم ورک کا، جو کہ نرسنگ ریسرچ کے یونٹ 3 کا پارٹ ہے، اور آج کے ان آبجیکٹیوز کو کور کر کے ہم جو تھیوریٹیکل فریم ورک اور کنسیپچول فریم ورک ہے ہمارا یونٹ 3 پورا ہو جائے گا۔ سو لیکچر سٹارٹ کر کے بات کرتے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک پہ کہ یہ بیسیکلی ہے کیا چیز، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ریسرچ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اس میں سے کچھ سوالات جو ہے، چاہے وہ ریسرچر کے طور پہ ہو یا ریڈر کے طور پہ ہو، وہ یہ ہے کہ جو اسٹڈی ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ریسرچ ہم ایز اے ریسرچر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آلریڈی کتنی نالج ہے، اس فینومینا کے بارے میں یا اس ایشو کے بارے میں، اور ہمیں کس ٹائپ کی اور کتنے نالج کی اویلیبلٹی ہے، ایکسیس کتنا ہے، رسائی کتنی ہے ہمارے پاس۔ اگر کسی کالج کی یا یونیورسٹی کی لائبریری ہے تو اس میں اس ٹاپک پہ یا اس ریسرچ ایشو پہ کتنے آرٹیکلز ہیں، کتنے بکس ہیں، اور کتنا مٹیریل ہے جو ہمارے پاس ایکسیسیبل ہے۔ سملرلی انٹرنیٹ پہ بہت سارے پیڈ جرنلز ہوتے ہیں یا پیڈ آرٹیکل ہوتے ہیں، تو وہاں تک ہماری رسائی کتنی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا جو ریسرچ پڑھتے بھی ہم، سو اس میں جو تھیوری اپلائی ہوئی ہے، وہ تھیوری ہمارے پریکٹس کو کتنا انفلوئنس کرتی ہے، کتنی ہیلپ کرتی ہے، اور کیا جو تھیوری ایک ریسرچ میں استعمال ہوئی ہے، ایک کانسیپٹ ایک ریسرچ میں استعمال ہوا ہے، کیا وہ پہلے ریسرچ کے ساتھ لنکڈ ہے یا نہیں، ریسرچز کے تھرو وہ پروف ہے یا نہیں ہے، اور باقی کتنی ایسی تھیوریز ہیں جو کہ ہمارے پریکٹس سے ریلیونٹ ہے، اور ان کو ہم اپنی جو ریسرچ کی فائنڈنگ ہوتی ہے اپنے پریکٹس میں کیسے لے کر آتے ہیں۔ سو دیکھیں، یہ ہوتا ہے جب ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے۔ اب کانسیپٹ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کانسیپٹ ویسے یوزولی کہتے کسے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں۔ کانسیپٹ کا مطلب آئیڈیا یا ایک خیال، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں آئے، سو وہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کانکریٹ آئیڈیا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ایبسٹریکٹ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نیچے جو ایگزامپل دیے گئے ہیں اس کو ذرا دیکھیں۔ ایبسٹریکٹ کے نیچے انزائٹی ہے اور کنکریٹ کے نیچے پورے ایک ڈسکرپشن دی گئی ہے۔ سو سپوز کریں کہ ایک کانسیپٹ ہے انزائٹی کا۔ اب آپ کو کوئی بولے کہ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، تو یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، آپ کے ذہن میں ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا آ رہا ہے جو کہ اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ یہ انزائٹی تو ہے۔ چلے، انزائٹی کسے کہتے ہیں؟ بے چینی کو، بے سکونی کو، یا پریشانی کو، ذہنی پریشانی کو۔ کس حوالے سے ہے، کس چیز کے بارے میں ہے، کتنے درجے کی ہے، کتنے عرصے سے ہے۔ اب یہ ایسے سوالات ہیں اور کیوں ہیں کہ جو کلیئر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جڑے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی سمجھنا اور جس کے بارے میں ہمیں کلیئر ہونا پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو کانسیپٹ ہوتا ہے یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کہلاتا ہے، کہ جس کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ سو کانسیپٹ جو ہے یا تو وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے یا کنکریٹ ہوتا ہے۔ اور کنکریٹ کا مطلب کیا ہے؟ کنکریٹ کا مطلب ہے اسپیسیفک ہونا،
کسی بھی کانسیپٹ کا اسپیسیفک ہونا کنکریٹ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اب یہی انزائٹی کی آپ مثال لے لو اور اس ایگزامپل میں آپ ریڈ کر لو کہ وہ ریلیٹیوز جو کہ آئی سی یو کے باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے اپنے مریض کے صحت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, اینشیس ہوتے ہیں. اب ان کی انزائٹی کو آپ دیکھیں اور جنرلی آپ کو راستے میں چلتے ہوئے کوئی بندہ ملے اور وہ آپ کو بولے جاننے والے کہ مجھے انزائٹی ہے. سو کتنا فرق ہوا. وہ جو ہاسپٹل میں آئی سی یو کے باہر بیٹھے ہیں اور اپنے مریض کا انتظار کر رہے ہیں, اس کی صحت کے بارے میں, اس کی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں اینشیس ہے اور پتہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, طبیعت میں کتنی بہتری آ رہی ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے. سو اب یہ انزائٹی ہے تو انزائٹی ہی, لیکن اسپیسیفک ٹو دیٹ ایونٹ ہے کہ وہ ان کا کوئی لوڈ ون آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے اور جس کی وجہ سے ان کو بے چینی ہے کہ کیا ہوگا. اور وہ دوسری انزائٹی جو ایبسٹریکٹ تھی کہ راہ چلتے ہوئے وہ آپ کو بتائے کہ مجھے انزائٹی ہے, تو آپ کو 100 خیالات ذہن میں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو راستے میں آپ کو دوست ملا اور جس کو انزائٹی تھی گھر میں اس کا جھگڑا ہوا ہو, یا جاب اس کی چلی گئی ہو, یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, یا اس کی اپنی ہیلتھ رسک کوئی ڈیزیز کی وجہ سے ایسا ہو, یا فیملی میں کسی کو کوئی صحت کے متعلق پریشانی ہو. سو انزائٹی تو اس کو بھی ہے لیکن وہ انزائٹی جنرل ہے, سو اس لیے اس کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں, اور جو کنکریٹ ہے وہ اسپیسیفک ہوتی ہے. سو ایبسٹریکٹ انزائٹی کا مطلب یہ, یا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کا مطلب کہ وہ آربیٹری ہوتا ہے. آربیٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے, وہ اس کے ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں, ملٹیپل ایسوسیشنز ہوتی ہیں اور کوئی بھی اس طرح. تو یہ سٹار دیکھیں نا, سٹار جو میں بنا رہا ہوں اسکرین پہ, یہ آربیٹری ہے. اس کی روشنی اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف پھیلتی ہے, کسی بھی سمت جا سکتی ہے. اسی لیے اس طرح کے کانسیپٹ کو ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک باکس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ باکس کی شیپ یا اس کے سائز کے بارے میں ہم بات کریں تو ہمیں کلیئر ہوگا کہ یہ باکس جو ہے یہ ہمارے پاس ایک کنکریٹ مٹیریل ہے, اس طرح کی اس کی شیپ ہے, اتنا اس کا سائز ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہاں پہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے. دیٹ از کالڈ کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. سو ہمارے پاس جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ذہن میں کچھ کنکریٹ کانسیپٹس آتے ہیں اور کچھ ایبسٹریکٹس آتے ہیں. سو یہ دوسرے ایگزامپل میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو باکسز ہیں, ٹھیک ہے, یہ باکسز ہمارے پاس کانسیپٹ. سو یہ جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں جو کہ کمبائن ہو کے ہمارے پاس ایک بگر آئیڈیا یا فینومینا جنریٹ کرتے ہیں. اور اس فینومینا کو جب یہ کمبائن ہو کے ایک خاص شیپ دیتے ہیں تو ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل ایز اے نرس ہم دیکھیں کہ ایک پیشنٹ کو انزائٹی بھی ہے, وہ اپنے ڈیزیز کنڈیشن کے ساتھ اڈاپٹیشن کی بھی کوشش کر رہا ہے, فزیکل پین بھی ہے, سائیکولوجیکل بھی ہے, اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مریض اور نرس کے دوران ایک انٹریکشن بھی ہے. سو وہ انٹریکشن یوٹیلائز کرتے ہوئے جو باقی کانسیپٹس ہیں اس کو ایسے مرج کیا جائے کہ وہ مریض کے لیے آسانی پیدا کرے, اس کی ہیلتھ کنڈیشن کو امپروو کرے. سو یہ ہمارے پاس ایک فریم ورک بناتا ہے, ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بناتا ہے کہ مریض کیسے بہتر ہوگا. سو جب بہت سارے کانسیپٹ مل کے کمبائن ایک کانسیپٹ بناتے ہیں تو وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے باکسز جو ہے وہ کمبائن ہو کے انہوں نے ایک کنکریٹ, یہ کنکریٹ کانسیپٹس مل کے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بنا لیا یا ایک بڑا کانسیپٹ بنا لیا. سو اس نے ہمارے پاس فائنلی ایک تھیوری جنریٹ کر لی. سو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تھیوری جو ہے وہ انڈکٹیو اپروچ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہوتے ہیں یہ مل کے ایک بڑا کانسیپٹ بناتے ہیں.
اور اسی لیے اس کو ہم انڈکٹیو اپروچ کہتے ہیں. سو مین مقصد ان کانسیپٹ اور تھیوری کو سمجھانے کا یہ تھا کہ ریسرچ میں ہم بنیادی طور پہ اس طرح کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں اور تھیوری ہوتی ہے وہ کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم ابھی سمجھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم تھیوری کی ڈیفینیشن کو سمجھیں کہ تھیوری ہے کیا چیز. تھیوری کا سائنٹیفک مطلب ایبسٹریکشن ہو، وہی ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہو ہمارے ذہن میں جس کے ملٹیپل ہمارے پاس مطلب نکل سکتے ہو. اور اسی وجہ سے یہ جو ایبسٹریکٹ آئیڈیا یا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں. یہ پرووائڈ کرتا ہے جنرلائزیشن کو فار اے سسٹمیٹک ایکسپلینیشن اباؤٹ ہاؤ فینومینا آر انٹر ریلیٹڈ، کہ مختلف فینومینا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. یہ ایکسپلینیشن جب ہمیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے ملے تو یہ ہمیں ایک تھیوری پرووائڈ کرتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس ڈیفائنڈ کانسیپٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا ریلیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ریلیشن شو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس فینومینا کے بارے میں ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. سو اس تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ریسرچ میں ہم ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس کوئی بھی ریسرچ ہو تو ریسرچ میں ہم مختلف ماڈلز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، فریم ورکس بھی کہہ سکتے ہیں اور تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم استعمال کر کے اپنی ریسرچ کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ بات آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یوزولی ہم کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن میں تھیوریٹیکل فریم ورک استعمال کرتے ہیں، تھیوریز کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن میں ہم تھیوری سے سپورٹ لیتے ہیں، جبکہ کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن جو ہے اس میں ہم تھیوری سے بھی سپورٹ لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈفرینٹ کانسیپٹ کو مرج کر کے ایک بگر کانسیپٹ بناتے ہیں. سو اس لیے اس کو ہم کانسیپچول فریم ورک بھی کہتے ہیں. سو یہ یاد رکھیں کہ یہ فریم ورک ہو گیا یا ماڈل ہو گیا یا تھیوری ہو گئی، وہ ہمارے ریسرچ پروسیس کو گائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے ریسرچ کو آگے لے کے جانا ہے. اسی لیے یہ جو فریم ورک یا ہمارے پاس ماڈل یا تھیوری کا کانسیپٹ ہے یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے، اور یہ ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. اسی طریقے سے جو فینومینا ہے اس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، کس طرح ڈفرینٹ کانسیپٹ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے. اور یہ ڈفرینٹ جو تھیوریز ہوتی ہیں اس کی نسبت یہ جو فریم ورک یا ماڈلز ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا لوزلی اسٹرکچر ہوتے ہیں، کیونکہ تھیوریز جو ہے وہ ریپیٹڈلی کافی عرصے کے لیے پروو ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ ماڈل یا فریم ورک میں صرف ایک یہ کمی ہے تھیوریز کی نسبت کہ یہ تھوڑا سا لوز ہوتا ہے، اس کے کانسیپٹ جو ہے وہ چینج جلدی آسانی سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم ہائپوتھیسس جنریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ میں، کیونکہ کوالٹیٹیو میں تو ہمارے پاس ہائپوتھیسس ہوتا نہیں ہے. سو جو ویریبلس کے درمیان ہم ایسوسیشن یا ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو تب ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اور وہ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ میں کرتے ہیں اور اس میں ہم فریم ورک یا ماڈل استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس جو نالج گیپ ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو ہمارے پاس جو فریم ورک یا جو ماڈل ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، بس فرق یہ ہے کہ فریم ورک جو ہے یہ کانسیپچول انڈر پننگ کرتا ہے ایک اسٹڈی کی. ٹھیک ہے. کوئی بھی ہم ایک اسٹڈی ہے، میرے ذہن میں ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی میرے پریکٹس کے بارے میں، میرے فیلڈ کے بارے میں یا مریض کی صحت کے حوالے سے، اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. سو وہ کانسیپٹ میرے ذہن میں ہے لیکن وہ پریکٹیکل فارم میں ابھی نہیں آیا. سو جو فریم ورک ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ ان کانسیپٹ کو پریکٹیکل فارم میں لانے کی ہماری ہیلپ کرتا ہے، جبکہ جو ماڈل ہوتا ہے یہی کانسیپٹس ہوتی ہیں اور یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کے تھرو اس کو کنسیپچولائز کرتے ہیں.
سو اس کی میں مثال کیسے دیتا ہوں کہ سپوز کر لیں فریم ورک جو ہے کہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، ہاسپٹل کا نقشہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. سو آپ بنانا چاہتے ہو ہاسپٹل فار ایگزامپل، اور آپ بولیں کہ ایک ایسا ہاسپٹل ہو جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہو، جس میں جو ہے ایڈلٹ میڈیسن اور سرجری کی سروسز بھی ہوں، پیڈیاٹکس بھی ہوں، گائنیکالوجی بھی ہو، ریڈیولوجی اور لیبارٹری اور یہ ساری چیزیں بھی ہوں. سو یہ اور وہ ایسی سروس پرووائڈ کرے کہ فری آف کاسٹ اور پیپر لیس سسٹم ہو، اور وہ جو پیسے خود دینا چاہتے ہیں تو ان سے لیں، ورنہ کسی سے پیسے نہیں مانگے. سو یہ تاکہ ہماری کمیونٹی کا جو ہیلتھ ہے وہ اپ لفٹ ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. سو یہ کانسیپٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو کسی کو بتاؤ یا اس پہ جو ہے وہ خود سوچو. تو یہ بنیادی طور پہ کس طرح کام کرے گا، کیا ڈپارٹمنٹس ہوں گی، کتنا اس میں ایریا، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. سو یہ ایک فریم ورک ہے. جبکہ ماڈلنگ کیا ہوتا ہے کہ ماڈلنگ اب یہی ہاسپٹل کا نقشہ آپ ایک چھوٹے پیج پہ ڈرا کر کے، یا مٹی کے گھر جو ہم بچپن میں بناتے تھے جس سے کھیلتے تھے ہم، یا جو ہے وہ کوئی آبجیکٹ کے فارم میں اس کو ریپرزینٹ کرو، تو وہ ماڈل کہلاتا ہے. سو یہ بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں ہیں کہ ماڈل میں ہم کانسیپٹس کو جو ہے وہ سمبولک ریپرزنٹیشن کے تھرو پیش کرتے ہیں. سو ہمارے پاس جب ریسرچ میں فریم ورک کی بات آتی ہے تو جیسے میں نے بتایا یہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے. یا تو یہ کانسیپچل ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے، یا وہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی نرسنگ تھیوری یا کوئی اور تھیوری اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل بیٹی نیومن سسٹم ماڈل ہو گیا، اورلینڈوس تھیوری ہو گیا، مارتا راجر کی تھیوری ہو گئی، ٹھیک ہے. سو اس طرح بہت ساری اور تھیوریز ہیں جو کہ ہمارے پریکٹسز کو اور ہمارے جو روزمرہ نرسنگ کی جابز ہیں اور ہماری جو کیئر پریکٹسز ہیں اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. سو یہ بنیادی طور پہ تھیوریز ہیں جو کہ ہمارے ڈفرینٹ ریسرچ کو گائیڈ کرتی ہیں اور ہمارے پریکٹس کو انفلوئنس کرتی ہے. تو اس طرح کے فریم ورکس کو جو کہ ایک تھیوری کے ذریعے سپورٹڈ ہو اس کو ہم تھیوریٹیکل فریم ورک کہتے ہیں. اور جیسے نیچے بتایا گیا ہے کہ اٹ از بیسڈ آن اے تھیوری. جبکہ ہمارے ذہن میں کسی چیز کو سالو کرنے کے لیے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور ان کانسیپٹس کو ہم جو ہے وہ پریکٹیکل شیپ میں لے کر آ جائیں، اور اس کو ہمارے جو کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پریویس نالج گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کانسیپچل فریم ورک کہتے ہیں. سو فار سپوز ایک اور مثال لیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ بیٹی نیومن سسٹم ماڈل لے لیں، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہیومن جو ہے باقاعدہ ایک خود سسٹم ہے، ڈفرینٹ سسٹم کی کمبینیشن ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا جو یہ نرسنگ کی فیلڈ ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے. سو ہم ایک ایسے کمپلیکس اس میں رہتے ہیں کہ جس میں ہم ڈفرینٹ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سپوز کر لیں کہ آپ کے ہاسپٹل میں مریض ایڈمٹ ہے اور وہ جب گھر سے آیا تھا تو اس کو اسکن ڈیمیج نہیں تھا، بیڈ سور نہیں تھا فار سپوز. تو یہ ہیومن باڈی خود سسٹم ہے جس نے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر لیا کہ انوائرمنٹ میں ہیومیڈیٹی ہے، یا جو ہے وہاں پہ پراپر کیئر نرسنگ کی نہیں مل رہی اس کو تاکہ اس کی اسکن ڈیمیج ہونے سے بچائیں، تو وہاں پہ اس کو بیڈ سور ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ بیڈ سور تو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں گائیڈ لائنز یا جو تھیوریز ہیں وہ کہتی ہے کہ اس پہ ڈوڈرم لگایا جائے یا موئسچرائزر کریم لگائی جائے. سو یہ ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے جو کہ ہمارے پریکٹس کو گائیڈ کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ کیا کرتے ہو کہ وہ پیشنٹ اس کو آپ دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو یہ مریض جو ہے وہ افورڈنگ بھی نہیں ہے، اور جو موئسچرائزر کریم ہے یا ڈوڈرم ہے یہ بہت مہنگا ہے. سو ہم نے ان کی اسکن کو کمفرٹ پہنچانا ہے اور ان کی اسکن کو ہیل ہونے کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ ٹیشو وہاں پہ خود اپنی ریپیئر کی کوشش کرے. سو آپ کو کانسیپٹ کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا آپ کا آتا ہے کہ آپ جو لیٹکس گلوز ہوتی ہیں اس میں آپ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں،
اس کو باندھ دیتے ہیں اور اس کی فنگرز کو آپس میں باندھ دیتے ہیں اس لیٹکس گلوز کی، اور مریض کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ بھی لیٹکس گلوز ہو، دوسری سائڈ پہ بھی جس میں پانی بھرا ہو. اگر وہ مریض جو ہے اس کا ہاتھ ایسے پڑا بھی ہوگا تو وہ پریشر اس پہ نہیں پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ سکن جو ڈیمیج ہو چکی ہے وہ خود کو ہیل کرے گی. سو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ تھیوری سپورٹڈ نہیں ہے یا بکس ہمیں نہیں بتاتی، لیکن یہ ہمارے کانسیپٹ ہیں جس کو ہم نے انٹیگریٹ کر کے اپنی پریکٹس میں امپلیمنٹ کیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کانسیپچول فریم ورک. سو اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی پریکٹس کے لیے یا ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے. اٹ از ٹو بلڈ اے فاؤنڈیشن. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی ریسرچ اسٹڈی اور اپنے پریکٹسز کو ایڈوانس کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. اور جو ہماری ریسرچ اسٹڈی ہے وہ تو ایک ذہن میں تو آ رہی ہے، لیکن اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، کانسیپچولائز کیسے کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے حوالے سے جو ہمارا ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے، کون سے انسٹرومنٹ سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اس کی سلیکشن میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اور سملرلی جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر لیں اور اس کو انالائز کر کے انٹرپریٹ کریں تو پوائنٹ آف ریفرنس کہ کتنی پرانی جو سٹڈیز ہوئی ہیں، کون کون سی سٹڈیز ہوئی ہیں، یا کس ایک خاص سٹینڈرڈ کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کر کے اپنی فائنڈنگز بتائیں گے کہ کیا امپرومنٹ ہے یا نہیں ہے. سو یہ پوائنٹ آف ریفرنس بھی ہمیں یہ فریم ورکس چاہے وہ کنسیپچل ہو یا تھیوریٹیکل ہو یہ پرووائڈ کرتا ہے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھیوری اور ریسرچ میں پھر فرق کیا ہے، یا ریلیشن شپ کیا ہے، یا فائدہ کیا ہے ان چیزوں کا. تو دیکھیں جناب کہ جو تھیوری ہوتی ہے نا یہ آلریڈی بہت سارے ریسرچز سے پروف ہوئی ہوتی ہے، یا بہت سارے ریسرچز سے ٹیسٹ ہو کے گزر کے ایک تھیوری بنتی ہے. اور اسی لیے تھیوری جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے ریسرچ آئیڈیاز جنریٹ کرتی ہے اور فردر ریسرچز کو اور فردر تھیوریز کو جنم دینے میں، پیدا کرنے میں جو ہے ہماری ہیلپ کرتی ہے. جبکہ ریسرچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس تھیوری کی ورتھ کو معلوم کرنے کے لیے اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. ان ریٹرن کوئی بھی تھیوری ہم ایک ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ریسرچ بھی اس تھیوری کو پروف کرنے یا ڈس پروف کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، اور ہمیں فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم نئی نئی تھیوریز اس کے بیس پہ بنائیں. یہ جو جتنی بھی تھیوریز بنتی آ رہی ہے یہ ایسے تو نہیں تھا کہ ساری ایک ساتھ بنی ہیں، بلکہ سٹیپ وائز بہت سارے جو سائنٹسٹ تھے، نرس ریسرچر تھے، انہوں نے اس کو ٹیسٹ کر کے یا تو ان تھیوریز کو پروف کیا ہے، یا پھر جو ہے ہمارے پاس نئی ڈفرینٹ رینجز کی تھیوریز کو جنریٹ کیا ہے. سو یہ ایک کمپیریزن ہے، کمپیریزن نہیں ہے بلکہ ایک چارٹ ہے جس میں ایک سائڈ پہ نرسنگ تھیوریز مینشن کی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپ کی نرسنگ تھیوری ہے، انسرٹینٹی ایلنس تھیوری ہو گئی، ٹرانس کلچرل نرسنگ کی، یا کیئرنگ کی، یا میٹرنل رول اٹینڈمنٹ کی تھیوری ہو گئی. اور دوسرے سائڈ پہ ہمارے پاس نرسنگ میں کنسیپچول ماڈل جو ہم اپلائی کرتے ہیں، اور یہ بھی نرس سائنٹسٹ نے بنائی تھی، جس میں ہمارے پاس رائے اڈیپٹیشن ماڈل ہے، ہیلتھ پروموشن ماڈل ہے، اورمس کی سیلف کیئر ماڈل ہے، نیومن سٹریس ماڈل ہے. تو یہ ڈفرینٹ ماڈل اور تھیوری ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی پریکٹسز میں. سو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ریسرچ ہو تو اس کو ہم کوشش کریں کہ کسی تھیوری کو کے سپورٹ کے ذریعے ہی کنڈکٹ کریں. اگر ہمیں کوئی رائٹ تھیوری نہیں ملتی یا ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی تھیوری فٹ آئے گی میرے ریسرچ اسٹڈی میں، سو پھر ہم ایک کنسیپچول فریم ورک یا ایک کنسیپچول ماڈل استعمال کرتے ہوئے اس ریسرچ کو گائیڈ کرتے ہیں، اور یہی ماڈل یا تھیوری ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ایتھیکلی ہم کنڈکٹ کر کے اپنے رزلٹ نکالیں اور اس کو انٹرپریٹ کریں. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. تھینک یو ویری مچ.